اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات بھیج دے محمد. عزاداران سید الشہداء، شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے. آج ساری روحیں کربلا کی طرف رجوع کرتی ہیں. روایات میں بھی ہے شب جمعہ تمام اولیاء، تمام ائمہ، ارواح جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ کربلا. ہم بھی کوشش کریں آج یہاں سے کربلا چلے جائیں، کیونکہ بہرحال دلوں کا کعبہ کربلا ہے. امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں ایسے گوہر اس سرزمین میں لگائے ہیں کہ ان کی روشنی آج تک ظلمت اور اندھیروں کو چیرتی ہوئی آج بھی اس صدی کے اندر ہمارے دلوں کو منور کر رہی ہے. خوب یہ کمال کس کا ہے؟ یہ امام حسین کا کمال ہے. اسی لیے خدا نے کہا کہ سب وہیں آئیں گے اور کوئی جگہ نہیں ہے. کعبہ یہی ہے عشق کا، اس سے بڑی محبت کہیں نظر نہیں آتی. اس لیے زیارت کا ثواب بہت زیادہ ہے امام حسین کی. شب جمعہ بھی زیارت ہے، آپ زیارت وارثہ پڑھیں، کوئی بھی زیارت پڑھیں، امام حسین کی زیارت. کچھ نہیں کر سکتے. راوی آیا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی. امام نے پوچھا تم ہمارے جد کی زیارت پہ روز جاتے ہو؟ کہا مولا روز؟ کہا ہفتے میں ایک دن جاتے ہو؟ کہا نہیں مولا ہفتے میں.
کہا مہینے میں ایک دن جاتے ہو؟ کہا نہیں مولا، مطلب میں کہاں، وہ دور. تو کہا مولا نے کہ تم اپنے مقام سے بھی زیارت کر سکتے ہو. ہاں. کہا کھلے آسمان کے نیچے جاؤ، 3 دفعہ کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا. کہا تمہاری زیارت ہو گئی. یعنی دیکھ رہے ہیں آپ کتنا آسان کر دیا ہے انہوں نے. پھر بھی زیارت نہیں کرے تو پھر آدمی کیا کرے؟ مجھے آپ بتا. اتنا ہمیں سب کچھ آسان دے دیا ہے. یہ تم کہیں پہ بھی ہو، تم اپنی بات کو ہمیں کہہ سکتے ہو، مشکل نہیں ہے. وہ یہی سفر ہے، ہم نے چند دن طے کرنا ہے. عزیزان محترم، آیت اللہ شہید دست غیب کی اپنی کتاب میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک جوان کے بارے میں کہ ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ شب جمعہ، یہی آج کی رات ہے، اور میں حرم میں امام کے دروازے پر میں نے دیکھا ایک جوان آیا اور اس جوان نے امام کو سلام کیا. خواب میں دیکھ رہا ہے، اور میں نے دیکھا کہ امام نے اسے جواب دیا اور یہ مسکرایا. اڑ گیا میں. صبح دوسرے دن شب جمعہ تھی، میں حرم میں ہوں، میں بیٹھا ہوا اپنی زیارت دعائیں پڑھا. میں نے دیکھا وہی جوان مجھے نظر آیا باب قبلہ کے پاس. میں وہی پہچان گیا، اس کو تو میں نے خواب میں دیکھا تھا. اس نے وہی کیا جو خواب میں کرتا تھا، سلام کیا. اب ظاہر ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہا تھا کیا ہے سامنے، لیکن یہ پھر مسکرایا. میں وہیں رک گیا. میں نے دیکھا جب یہ اپنی دعائیں ختم کر لے میں پہنچ. میں نے کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کیا ماجرا؟ کہا میں نے ایسے ایسے خواب میں دیکھا ہے. کہاں آپ نے صحیح دیکھا ہے. میں جب بھی آتا ہوں امام کو سلام کرتا ہوں، امام میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. بولو بھائی کون اولیاء خدا ہے، کیا ہے، اس مقام پہ کیسے پہنچ گئے؟ کہا میں یہاں سے کچھ فاصلے پہ رہتا ہوں، میرا گھر یہاں سے کچھ فاصلے پر ہے. میرے دونوں ماں باپ بوڑھے ہیں. ایک شب جمعہ میں ایک کو لے کر آتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایک ہی سواری ہے، اور دوسرے شب جمعہ دوسرے کو لے کر. ایک دفعہ میں لے کے آ رہا تھا، سخت رات بھی تھی، باپ کی میرے والد کی باری تھی، لیکن میری ماں کہنے لگی کہ میں نے بھی جانا ہے. تو اب میرے پاس سواری تو تھی نہیں. میں نے ماں کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیا اور لے کر آیا. بس اس دن سے زوار امام حسین کے احترام میں، ماں باپ کے احترام میں، امام میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. خود دیکھیں کیا کرم ہے کہ بس آؤ، کسی بہانے سے آؤ تو صحیح. شب جمعہ آ جاؤ، کسی اور رات آؤ. وہ بلا رہے ہیں آؤ، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم ادھر جائیں گے. وہ پھر بلاتے ہیں، پھر ہم ادھر جا رہے ہیں. وہ بلاتے ہیں. ہمارے استاد آغا پناہیان کہتے ہیں میں گاڑی میں جا رہا تھا، سگنل پہ گاڑی رکی. گاڑی سگنل پہ ہوتا ہے، کچھ لوگ بیچنے والے، پھول بیچنے والا ایک جوان تھا. اس نے مجھے، میں نے جیسے ہم لوگ کہتے نہیں چاہیے، تھوڑی دیر اس نے کھٹکھٹایا، کہا شیشہ نیچے کیجیے. کہنے کا کہتا ہے میں آپ کو بیچنا نہیں، میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا تھا. کہتا ہے یہ اس نے کہا، میں سر جھکائے، سگنل کھل چکا تھا، میں سر جھکا کے گھر تک آیا کہ خدا ہماری زندگی میں نوک نوک کر رہا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں چاہیے، ہم کہیں اور. خدا سب کی زندگی میں دستک دیتا ہے، خدا سب کی زندگی میں کچھ دینا چاہتا ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں. یہ جتنی بھی زندگی میں عزیزان محترم واقعات ہوتے ہیں نا، یہ خدا کی طرف سے دستک ہے. کبھی بیمار ہو گئے، کبھی پریشانی آ گئی، کبھی بیماری آ گئی، کبھی کچھ دنیا سے چلا گیا، کبھی کچھ چھن گیا، کبھی ٹھوکر لگ گئی چلتے چلتے. ہر چیز خدا کے نظام میں کیلکولیٹڈ ہے. آپ چل رہے ہیں، آپ کو ٹھوکر لگے، ایسا نہیں ہے کہ ایسی لگ گئی، نہیں. رجب علی خیاط جو بہت بڑے عارف تھے، سڑک پہ جانے لگے، اچانک سے
گدھے نے اپنی ٹانگ جو ہے وہ پیچھے کی طرف اڑائی، لگی نہیں، بچ گئے، وہیں بیٹھ گئے، سوچنے لگے کہ یہ کیوں ہوا، خیال آیا کہ فکر مکروہ کیا تھا، گناہ بھی نہیں، کوئی مکروہ کام کے لیے سوچا تھا، تو اندر سے آیا خدا میں نے کیا تھوڑی تھا، میں نے تو سوچا تھا، تو جواب آیا ہم نے بھی لگائی نہیں، صرف گزاری۔ یار اتنا نظام اللہ کا دقیق ہے، دقیق۔ کوئی بھی حادثہ زندگی میں ہو رہا ہے وہ پلانڈ ہے، پلان، ایسے نہیں ایسے ہی ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا، سب ناپ تول کے ہے، میزان ہے، ایسے نہیں ہے زندگی میں پروردگار نے ایسی سب کچھ بنا دیا۔ وہ جب کہہ رہا ہے میں پتا، کیا ہے پتا میری مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، ہماری زندگیاں ہل رہی ہیں پروردگار، تو پتا یہ کیسے ہل گیا؟ سب کیلکولیٹڈ ہے، سب ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، جو کچھ ہو رہا ہے کیلکولیٹڈ ہے۔ ادھر دنیا اپنی کیلکولیشن میں لگی ہوئی ہے، ہم یوں کر دیں، ہم وائرس کے ذریعے سے دنیا کو کوارنٹائن میں بٹھا دیں، دنیا کو گھروں میں لے جائیں، دنیا میں فاصلے پیدا کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جس کا انتظار کر رہے ہیں نا، یہ سب کو جمع کرے گا، اس لیے ان کو گھروں میں لے جاؤ۔ انہیں کیا پتا ان کے یہاں ہر سال محرم آ جاتا ہے، اللہ صلی محمد۔ بھائی یہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں بیماری نہیں ہے، خدا نہ خواستہ آپ ماں سدھار دیں، نہیں، بیماری ہے، وائرس ہے، وبا اپنی جگہ ہے، لیکن پلان یہی ہے۔ گھبراہٹ اربعین امام حسین سے ہے، گھبراہٹ جو ہے نا، یہ کروڑوں، بھائی یہ کروڑوں اس کے لیے آ رہے ہیں جو 61 ہجری میں آیا تھا، وہ اگر جو ابھی ہے وہ آیا تو یہ کریں گے کیا؟ یہی فکر ہے، جہاز روک دو، کوارنٹائن کر دو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سب مل کر ایک دفعہ صلوات بھیج دیں، اللہم صلی علی محمد۔ یہی تو گھبراہٹ ہے، اور کس سے؟ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کو مجھے آپ بتائیں کیا پرابلم ہے؟ کیا پرابلم ہے ان کو؟ اپنی اکانومی تباہ کرنے میں تلے ہوئے ہیں، لوگوں کو تباہ، ان کو روکنا کس ہے؟ ان کو مسئلہ کس سے؟ صرف ولی خدا سے مشکل ہے، اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، انہیں کیا پتا؟ ہم پروٹوکول کے ساتھ، ایس او پیز کے ساتھ، جو کہ مجھے بہت نظر بھی آتی ہے ماشاءاللہ، ہم سب کے ساتھ ہم مجلس تو منائیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم 40 پہ بھی جائیں گے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اب انہوں نے بولا اس کے بغیر نہیں جا سکتے، اس کے بغیر نہیں جا، کرتے رہو، ہم سب بھی لگوا لیں گے، ہم کچھ نہیں ہے، ہمارے اندر ویسی ویکسینیشن ہوئی ہوئی ہے ولایت کی۔ اللہم صلی علی محمد۔ بھائی اب کیا کریں؟ اب لوگ کہتا ہے کہ جو مر جائیں گے 2 صحابہ، مر جائیں، من مات حب آل محمد، وہ مر جاؤ بھائی، ہم تو ویسی زندہ رہنے سے تنگ ہیں۔ ہمارے امام فرما گئے کہ مومن مر کی تمنا کرتا ہے، لیکن ہم اتنے آرام سے مریں گے نہیں، یہ بھی بتا دیں تمہیں، ہاں اتنے آرام سے ہم مرنے والے نہیں ہیں جب تک ہمارا آخری آئے گا نہیں، اور پھر ہم ماریں گے۔ اب یہ نہ ہو مجھے تو وہ مار دے تو پھر آپ لوگ سنبھالیے گا پیچھے، ہاں
تو خیر ہم تو نکلے اس لیے کہ بولے ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے بھائی. تو بہتر ہے، سید الشہداء خود فرماتے ہیں بستر پہ مرنے سے بہتر ہے اللہ کی راہ میں بدن تلواروں سے ٹکڑے ہو جائے. اس سے بہتر موت اور کیا ہے بھائی. یا سید الشہداء ہم تو ترستے ہیں، گلی گلی کوچا کوچا شہادت ڈھونڈ رہے ہیں، تیری راہ میں مارے جائیں. مگر وہ بھی کہتا نہیں جو کام لینا ہے ہم لے گئے، کام پورا کرو، اس کے بعد اگر اس قابل ہو گئے تو خدا قبول کر لے گا تمہیں. یہی ہے کربلا عزیزان محترم. کمال یہی ہے، اپنے وجود کے اندر اس کیفیت کو پیدا کریں، اس مقصد کو حاصل کریں جس سے دشمن ڈرتا ہے، جس سے دشمن آپ کو روک رہا ہے. وہ یہی چاہتا تھا کہ یہ گھروں میں بیٹھے رہیں، یہ مجلسیں بھی گھروں میں سنیں. اب ظاہر ہے اور آپ لیپ ٹاپ کے آگے صرف مجلس پڑھیں گے تو یہ کیفیت تھوڑی پیدا ہوگی کہ آپ کے مومنوں کے چہرے نظر آئیں، یہ تو نہیں آئیں گے. تو یہ ضروری ہے پازیٹیو انرجی کا ٹرانسفر کرنا. مومن مرآت المومن ہے، روایت ہے مومن مومن کا آئینہ ہے. اگر میں جو آپ کے اندر دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں ہیں، وہ میں خود ہوں. وہ یہ ضروری ہے جب ہم آپس میں ملیں گے. اور کیا کہا کہ تم آپس میں ملو تو کیا کرو، ہمارا ذکر کرو، ہمارا ذکر کرو. یہ ائمہ کی دعائیں ہیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ وہ خود چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تم زینت بنو ہمارے لیے، کہ ہزاروں میں ہو، ہزاروں میں اگر تم تنہا ہو تو پتہ چلے کہ تم ہمارے ہو. یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے عمل چاہیے، کردار چاہیے، رفتار چاہیے، گفتار چاہیے، سب چاہیے. زانے محترم یہاں پہ کرنا پڑے گا، خوب محنت تو کرنی پڑے گی. فری میں تو پہلی کلاس میں بچہ پاس نہیں ہوتا. آپ چکر میں 313 میں داخلہ ہو جائے آپ کا. 313 کے لیے پروردگار نے 1187 سال تو گزر گئے، 313 پورے ہو جائیں. اور پتہ نہیں کتنوں نے امتحان دیے، کتنے پاس ہو گئے، کتنے پاس ہوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، کتنے پھر امتحان میں اپیئر ہو رہے ہیں. صبح شام صبح شام صبح شام کا امتحان ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی وقت آئے گا تو امتحان ہوگا. یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں ہر وقت تیار رہو، جب وہ چاہیں گے تمہیں اٹھا لیں گے. ایسے ہی انہوں نے کیا. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں واقعہ بیان کرتے ہیں. تاجر تھا بہت بڑا، اولاد نہیں ہوتی تھی، بہت توسل کیا، یہ دروازہ وہ دروازہ، یہ زیارت وہ سب کر لیا. آخری امام سے توسل کیا. امام نے پیغام بھجوا دیا، فلانے شہر، فلانی جگہ، فلانا دکاندار، اس میں جاؤ، وہ تمہاری مشکل حل کرے گا. مولا آپ خود بھی کر دیں، مطلب کہا نہیں، اس کے بعد جاؤ. بس گیا، اس خود ڈیوٹیاں بانٹی ہوئی ہیں نا. اس کے بعد کیا ڈھونڈتا ہوا گیا، دکان کس کی ہے؟ تو لائیں سینے کی جو ہوتی ہے نا، پھلے دوست فارسی میں کہتے ہیں، سیدھا نارمل سا آدمی یار. اس کے بعد جیسی گئے، اس نے نہ کچھ سوال پوچھا نہ کچھ بات کہی. اس کا نام لے کے کہا جاؤ تمہارا کام ہو گیا. اللہ میں ابھی آیا ہوں، کام ہو گیا. اب اس نے بولا کہ یہ عام سا آدمی، بولا نہیں میں ایسے تو نہیں جاؤں گا. کہا کہ دیکھیں میں رکنا چاہوں، مرضی تمہاری، کام تو تمہارا ہو گیا. کہا نہیں. رکا، کھانے کا وقت آیا، دیکھا کھانا سادہ، روٹی اور دہی. روٹی کہا میرا کھانا ایسی ہے. کہا جو میں نے کھایا، امیر آدمی تھا، تاجر تھا، کہا میں نے اس سے لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا تھا. کھانے کو دسترخوان پہ غذاؤں سے نہ ناپیں، کھانے کو اس کی برکت سے ناپیں. برکت کتنی ہو سکتا ہے کسی کے دسترخوان پہ 10 کھانے ہوں، برکت نہ ہو. کسی کے یہاں ایک ہی کھانا ہو لیکن با برکت ہو، برکت سے. کہا میں نے کھانا کھایا. کہا رات ہونے لگی، میں رک گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ دیکھو مہمان ہونے کے بھی کچھ شرائط ہو جاتے ہیں کہ انسان، اب میں تمہارا مہمان ہوں، مہمان ہوتے میں تم سے سوال پوچھ رہا ہوں، اس مقام پہ پہنچے کیسے؟ یہ مقام ہے نا، امام نے تمہاری طرف بھیجا. کہا چھوڑو تمہیں اس سے کیا، تم اپنا کام کرو، تمہارا کام ہو گیا. کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. اس نے خیر بتایا، یہ کہہ کے کہ جب تک ہوں نہیں بتانا.
کہا کہ میں یہی کام کرتا تھا جو میرا کام تھا. سامنے کیونکہ پرانا زمانہ ہے, حکومت جو ہے وہ بادشاہوں کی ہے, ظالم حکومتیں ہیں, سامنے کوئی اسی طرح کوئی حکومت کا شخص رہتا تھا, اس کا جو نگہبان تھا, اس کی جو ڈیوٹی کرتا تھا, وہ ایک جوان تھا. وہ جوان میرے پاس آیا اور اتنا پرہیزگار تھا, کہا کہ کیونکہ ظالم حکمران میرا ڈیوٹی تو ہے لیکن میں اس کا کھانا نہیں کھاؤں گا, تو میں تمہیں کچھ پیسے دے رہا ہوں, میرے لیے گندم خرید کے رکھ لو, روز مجھے 2 روٹیاں بنا کے دے دیا کرو بس. اتنا پرہیز, اتنا پرہیز. کہا وہ دیتا تھا. ایک دن آیا کہ کہنے لگا کہ میری طبیعت جو ہے وہ خراب ہے. کچھ دن میں نے بھی سوچا کہ روٹیاں لینے نہیں آیا, جب میں ڈھونڈتا ہوا پہنچا تو مسجد میں تھا. کہا کہ کچھ دن بعد جو ہے وہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا, تمہیں میں پیغام پہنچاؤں گا, یہ میرے کفن اور میری ساری چیزیں ہیں, اس کو انجام دے دوں. اس میں بڑا عجیب سا, وہ پتہ نہیں کون ہے. خلاصہ ایک دن 2 لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ فلانے شخص کا انتقال ہو گیا ہے, اس کو غسل کفن دے دو. گھر میں گیا, غسل کفن دیا تھا. کچھ دن بعد میں سمجھا نہیں کہ یہ ہے کون. کچھ دن بعد 2 لوگ وہی جو تھے وہ آئے, کہا کہ تمہیں چلو ہمارے ساتھ. کہتے کہاں؟ کہا کسی نے بلایا ہے تمہیں. کہا مجھے لے گئے میدان سے, بس نہ تھے. کہتا میں وہاں کا رہنے والا تھا لیکن میں نے دیکھا یہ تو کوئی اور جگہ ہے, ہریالی ہے, سب کچھ ہے. تو کہا میں نے دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہوئے, ان میں ایک بڑا نورانی سی شخصیت کھڑی ہوئی اور میں بھی فاصلے میں سب کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ شخصیت جو ہے وہ سب کو ڈیوٹیاں دے رہی ہے. اور کم میری طرف اشارہ کیا, اس کو وہی ڈیوٹی دے دو جو اس جوان کی ڈیوٹی تھی. اب میں بڑا عجیب سا کہا میں نے وہ ڈیوٹی نہیں کرنی ہے وہ ظالم حکمران کی. کہتا ہے نہیں, یہ ڈیوٹی اس کی نہیں ہے, وہ امام کی ڈیوٹی کر رہا تھا. کہا اس دن سے مجھے ڈیوٹی مل گئی, بس میں ڈیوٹی پر ہوں. جب بھی کوئی کام ہوتا ہے امام میری طرف بھیج دیتے ہیں, میں کر دیتا ہوں. اب شخص کیا ہے؟ سادہ سا. انتخاب کس نے کیا؟ امام نے. کب کر سکتا ہے؟ کبھی بھی کر سکتا ہے. آپ کو تیار رہنا ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کیمرے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اب آپ کیمروں سے چھپ نہیں سکتے. آپ روڈ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, اب آپ گاڑی کی سپیڈ ذرا سی تیز کریں گے, چلان کٹ جائے گا آپ کا. اب آپ کیوں تمیز سے گاڑی چلائیں گے؟ سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی ہے, فون بھی یوز نہیں کرنا. کیوں؟ کیمرہ, فلش لائٹ. یہاں پہ بھی میں نے سنا پاکستان میں بھی شروع ہو گئی ہے, اسلام آباد میں تو ہو گئی, باہر ملکوں میں تو ہوتی ہے, لائٹ پڑ جاتی ہے, پتہ چل جاتا ہے چلان ہو گیا. کیوں؟ آرام سے گاڑی چل رہی ہے. بس امام کا کیمرہ بھی ایسے ہی ہے, ہر وقت لگا ہوا ہے, ہر وقت دیکھ رہا ہے. جہاں غلطی کی آؤٹ, اور یہاں سے اگر آؤٹ ہو گئے نا پھر در بدر رہو گے, در نہیں ملے گا کوئی. یہ در ایسا ہے, اس لیے ہر وقت ہاتھ جوڑے کھڑے رہو. بس غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرو, استغفار کرو. کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں موت آ جائے, موت آ جائے. در یہی ہے, اس در کے علاوہ کوئی نہیں. جوان آیت اللہ شمس الدین ایک اور عالم دین کا واقعہ بیان کرتے ہیں. استاد تھا جو دیکھ لیتا تھا دل کو, اندر کی کیفیت کو دیکھ لیتا تھا. ایک طالب علم تھا, بازار سے گزرا, جوانی میں غلطی ہو جاتی ہے آدمی سے. جب بازار میں ایک خوبصورت سی کوئی خاتون تھی, نظر پڑ گئی, نظر پڑی, نظر کھنچ گئی. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا مولانا پہلی نظر تو آرام تھوڑی ہے, پہلی نظر ہی گھر تک چھوڑ کے آتی ہے. ایسی ہے, ہاں مذاق کی بات, حقیقت ایسی ہے. پہلی نظر. اب کیا ہے, فریم بن جائے اندر. اب آئیں دیکھیں اس کے ساتھ ہوا گیا, جوان کے ساتھ. ابھی جو آپ ہنس رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں انشاءاللہ آنسو آئیں گے. شخص گیا, طالب استاد کو بولا میرے اندر دیکھیں. کہا میں نہیں دیکھ سکتا جب تک وہ خاتون تمہارے ساتھ ہے. وہ فریم اندر آ گیا. آپ سمجھتے ہیں نا تھوڑی دیر دیکھا میں نے تو موبائل پہ, اندر چلا جاتا ہے, اعصاب کو کنٹرول کرتا ہے, بار بار ریپیٹ ہوتا ہے, گناہ کو اکساتا ہے. کہا جب تک وہ تمہارے ساتھ ہے
جاؤ. کہا میں گیا, میں نے نماز پڑھی, سجدہ کیا, استغفار کی, خدا کی بارگاہ میں توبہ کیا. در یہی ہے, آیا سیدہ کی بارگاہ میں بی بی کو واسطہ قرار دیا. کہا بی بی میری عزت خرید لے, بچا لے مجھے, ایک نکاح. بی بی نے کرم کیا, تصویر نکال دی باہر. یہ کر سکتے ہیں, میں نے اپنی زندگی میں خود دیکھا ہے. بھائی میں کیا بتاؤں آپ کو, ہر بات انسان بتا بھی نہیں سکتا. نکال دیتے ہیں اندر سے باہر, توسل کرنا پڑتا ہے. امر ہے ان کے ہاتھ میں, باطن میں نفوذ کرتے ہیں. یہ نہ صرف یہ جو ان کے غلام ہیں وہ بھی کرتے ہیں. ایک نگاہ مرشد کی, صرف مرشد, امام نہیں, ہاں مرشد, امام کا غلام مرشد ہو, ایک نگاہ سے انسان کو بدل دیتا ہے. ایک نگاہ سے وہ کیا ہے, وہ آئیے. 3 چیزیں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد, 3 چیزیں رسول خدا انجام دیتے تھے جب یہ بیٹی آتی تھی. 3 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز کہ جب آتی تھی مرحبا لکی, یعنی خوش آمدید کہتے تھے بیٹی کو. بیٹی جب بھی آئی خوش آمدید, آؤ آؤ. دوسرا قیام الیہا, کھڑے ہو جا, صرف کھڑے ہونا نہیں ہے, ورنہ قیام لہا ہے. الیہا یعنی بہت تیزی سے بی بی کی طرف بڑھتے تھے. آسان نہیں ہے یہ بات, ہاں بہت بڑا مقام. تیسری چیز کہ جہاں بھی بیٹھے ہوتے تھے اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے تھے, کسی بھی جگہ. نبی حضرت رسول خدا کا کھڑا ہونا سب انبیاء کا کھڑا ہونا. اسی لیے میں صاحب آپ کو توسل سے جوڑنا چاہ رہا ہوں. مقام کیا ہے توسل کا؟ صلی علی محمد. ہم مقام پہ بٹھا دیتے تھے. اور آخری چیز کہ ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے. یہ تاریخ میں عام بات نہیں ہے, یہ وہ مرتبہ ہے خدا نے جو بی بی کو دیا ہے. اب آپ اس مرتبے سے متصل ہو جائیں, یہ آپ کو بچا لیں گے. جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں کہا نا, کیسے حضرت حر کو بچایا انہوں نے, یہ سب کو بچا سکتی ہیں. یہ سب, یہ مجلسیں ہیں ہی اس لیے, بچنے کے لیے. آؤ جیسے بھی ہو, جہاں پہ بھی ہو, آؤ بچ جاؤ گے عزیزان مولا. یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر کو صاف کرے. کربلا مطلب ظاہری طور پر آسان نہیں ہے, باطنی طور پر تو اور مشکل ہے کربلا پہنچنا. لیکن یہ ہے کہ انسان بہرحال ایمان لے کر آئے, اور ایمان لے کر اور ان شخصیتوں کو پہچانے کہ امام نے کیا کیا اور ایسا ہدف کیا بنایا. مگر یہ جو آج ہمارے دلوں کے اندر ہے, یہ سب رسول خدا کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. کہ رسول خدا نے دعا کی, وہی دعا کی جو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی. جب حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو یہ نہیں کہا پروردگار سے کہ پروردگار ان کو پانی اور ان کو جگہ دے, نہیں تھا. کہا پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف راغب کر. آپ نے دیکھا پھر کیسا ہوا راغب, مکہ بن گیا. لوگوں کو رکنا شروع ہو گئے, آنا شروع ہو گئے. پھر کیا ہوا, حضرت ہاجرہ نے جو کیا تھا صفا اور مروہ, اسی کو حج میں امر قرار دے دیا, کرو. کیا کیا؟ دلوں کو
یہاں رسول خدا نے کیا دعا کی اپنے نواسے حسین کے لیے؟ کہا پروردگار لوگوں کے دلوں کو حسین کی طرف راغب کر. وہاں صفا مروہ ہے، یہاں صفا مروہ کیا ہے؟ خیمے سے قتل گاہ. کبھی ایک بدن اٹھتا ہے خیمے جاتا ہے، کبھی دوسرا خیمے جاتا ہے. یہ صفا مروہ ہے عزیزان محترم. وہ یہاں سب کچھ وہی کیا. وہاں حضرت اسماعیل جو ہے وہ پانی کے لیے تڑپتے رہے اور آب زمزم جاری کیا. یہاں علی اصغر تڑپتا رہا، سیراب ہوا لیکن تیر سے آزاد. بہرحال خوب ایام ازا یہی ہے، رونے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ آخری 5 منٹ رونا ہے یا 2 منٹ، اور جب ذکر جیسا ہے روئیے. پتہ نہیں کس کو نصیب ہو رونا، کتنے لوگوں کو رونا نصیب ہی نہیں ہوتا امام حسین پہ. یہ تو خوش قسمت ہے جو امام حسین پہ رو رہا ہے. مطلب یہ آپ کو ابھی نہیں پتہ چلے گا، یہ قیامت میں پتہ چلے گا. روایت ہے کہ جب ساری آنکھیں پریشان ہوں گی یہ آنکھ خوشحال ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ حسین پہ گریا کرتی تھی. وہاں عالم ہی کوئی اور ہے. اور یہی اسی لیے پروردگار کہتا ہے خوب ایمان لے گاؤ. ایمان مومن کو خدا نے چند چیزیں دی ہیں جو صرف مومن کے لیے ہیں پروردگار نے، اور ہم سب ماشاءاللہ مومن ہیں. پہلی چیز کیا دی ہے پروردگار؟ مومن کو عزت دیتا ہے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر. لوگ نہیں دے سکتے، لوگ چھیننا چاہیں نہیں چھین سکتے. اور جو امیر المومنین ہو لوگ ان کے لیے کچھ بھی کرتے رہے، ان کی عزت کوئی کم نہیں کر سکتا. آج سید الشہداء کی جو عزت ہے پوری دنیا میں کوئی کم کر سکتا ہے اسے؟ اللہ، جسے خدا دے دے اسے کون دے سکتا؟ جسے خدا دے پوری دنیا روکنا بھی چاہے نہیں روک سکتی، اور جسے خدا نہ دے پوری دنیا اسے کچھ دینا بھی چاہے تو کچھ نہیں دے سکتی. سمجھنے کی کوشش کریں عزیزان محترم، یہی ولایت ہے، یہی نظام ولایت ہے. جو ولایت کے سسٹم کو سمجھ گیا نا وہ کامیاب ہے. آج آپ مت سمجھے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، روبوٹس، ہر چیز جو ہے وہ آٹومیٹک ہو گئی ہے، مشین انسان کے ساتھ ساتھ کام کر رہی ہے، انسان کم مشین زیادہ کام. اس دور میں ولایت کس کام کی مولانا؟ اس دور میں ناد علی کیا کرے گی؟ نہیں، یہی دور ہے اس ٹیکنالوجی کو بھی اپنے قبضے میں کرنے کا. ایسے کیسے کریں گے آپ؟ یہ ہوائیں، یہ سب کچھ ہوا کے اندر ہے نا. مطلب جو ماشاءاللہ بچے جوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو جانتے ہیں ساری چیزوں کو. یہ سب ہواؤں میں ہے نا. یہ موبائل کے کال جو آپ کو آ رہی، کوئی تار تھوڑی لگی ہوئی ہے، سگنلز ہیں. وہ سگنل کیسے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ بی ٹی ایس سے آ رہے ہیں. بی ٹی ایس کو بھی کہیں سے سگنل آ رہے ہیں، کہیں فائبر آپٹک ہے، کہیں کو ہے. خوب کیا چیز ہے جو ٹریول کر رہی ہے؟ خوب ڈیٹا ٹریول کر رہا ہے. خوب ڈیٹا کیسے ڈیٹا بن جاتا ہے؟ یہ تصویر مطلب لائیو جا رہی ہوتی ہے، مجلس کہیں جا رہی ہوتی ہے، کیسے جا رہی ہے؟ میں جا رہا ہوں کیا جا رہا ہے؟ ڈیٹا. ڈیٹا کہاں ٹریول کر رہا ہے؟ ہوا میں. ہوا کس کی ہے؟ ہوا کس کی ہے؟ خود تم نے بائنری کوڈ تو بنا لیے، مگر اسی ہوا پہ اڑیں گے نا. تو جو ہوا کو تسخیر کر لے، نہیں ابھی ٹائم لگے گا آپ کو بھی اس ٹیکنالوجی کے دور میں پہنچنے کے لیے، ولایت کو سمجھنے ابھی ٹائم لگے گا. جانے محترم صلوات بھیج دے محمد وال محمد. ایسے دوری گھبراہٹ ہے انہیں ہم سے. انہیں پتا ہے یہ رات کو ناد علی پڑھیں گے، نماز شب پڑھیں گے، صبح سارے پاسورڈ توڑ لیں گے. ان کو یہی گھبراہٹ ہے. لوگ کہیں سے بھی نہیں رکتے یہ لوگ. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ولایت کے مقابلے میں جو آئے گا گر جائے گا. اب ٹائم ویسے بھی ہمارا ہے، ویسے ہمارا ٹائم ہے. گھبرا کیوں رہے ہیں؟ ہمارا ٹائم ہے. اب ہم نے دنیا پہ حکومت کرنی ہے، وہ ہم نے کرنی ہے. ظاہر ہے
ساری زندگی بچپن سے دیکھتے رہے امام آئے امام آئے امام آئے، اور ٹائم آ گیا ہے، امام آنے والے ہیں، ریڈی ہو مولانا۔ کب آ رہے مولانا؟ کل آ رہے، صبح جمعہ ہے، ظہور کا دن ہے، ریڈی ہو؟ اللہم صلی علی محمد، ریڈی ہو؟ ریڈی ہو؟ کوئی وقت تو بتا نہیں سکتا، ظاہر ہے امام نے کہا ہے جو وقت بتایا وہ جھوٹا ہے، وہ وقت تو نہیں بتاتے، لیکن متوقع ظہور کا دن تو ہے نا جمعہ، تو تم ایسے ہی تیار ہو جیسے کل امام آ رہے، ایسے ہی تیار ہو، ایسی سو رات کو باوضو سونا، باوضو سونا، سجدے میں گڑیا کر کے سونا کہ اگر صبح آواز آئے پروردگار تو یہ نہ ہو میرے کانوں میں آواز نہ آئے۔ بچپن سے جب میں ماں کے پیٹ میں تھا نا، اس وقت سے میری ماں نے مجھے سکھایا تھا کہ ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ صلی اللہ۔ خواتین محترم، یہی ہے امام آنے والا ہے۔ ہاشم حداد شاگرد آیت اللہ قاضی طباطبائی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سید قاضی طباطبائی سے پوچھا کہ آپ کی کبھی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ آغا سے آغا قاضی نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں اندھی ہو وہ آنکھ جو صبح کھلے اور سب سے پہلے اپنے امام کو نہ دیکھے۔ یعنی جواب دیا، یعنی میں روز صبح سب سے پہلے امام کو دیکھتا ہوں۔ اور یہ آنکھیں، یہ پتہ نہیں ان آنکھوں میں تڑپ بھی ہے کہ نہیں ہے، تڑپ تو ہو کم از کم کہ صبح جمعہ ہے، دعائے نطبہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے صبح، آپ اس کو پڑھیے گا، دعائے نطبہ کے ترجمے کو پڑھیں، عربی نہ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے دعا کیا ہے، ترجمہ پڑھیں کیا امام فرماتے، اس کے اندر ہم کیا امام سے کہتے ہیں؟ عزیزون الیہ، میں پوری مخلوق کو دیکھتا ہوں مولا سوائے آپ کے، کس زمین پر ہوں گے آپ؟ یہ پڑاپ ہے نا، گفتگو ہے بھئی۔ انسان جس سے عشق اور محبت کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، کیسا ہوگا۔ ہوتا ہے نا، انسان جس سے محبت کرتا ہے، ماں باپ دور ہو سکتے ہیں، اولاد دور ہو سکتی ہے، آپ یہاں ہیں، آپ کی اولاد کسی اور ملک میں ہو، کسی شہر میں ہو، ایک محبت ہے نا، پریشانی تو ہوگی کہ پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ یہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر فدا، میری اولاد آپ پر فدا، میری جان آپ پر فدا، میرا مال آپ پر فدا، اس کے بارے میں کتنے تڑپتے ہیں؟ کوئی تڑپ تو ہونی چاہیے نا کہ مولا کہاں ہیں آپ؟ آج شب جمعہ ہے، ضرور آپ کربلا ہوں گے مولا، کربلا ہوں گے، نہ جانے کہاں ہوں گے کربلا میں، پتہ نہیں بین الحرمین ہوں یا اس کنارے پر ہوں جہاں چچا عباس گرے ہیں۔ یہ امام جانتے ہیں، جب زائر دوڑے دوڑے جا رہے ہوں کربلا تو امام کیوں نہیں کربلا ہوں گے؟ اور امام سے بہتر کون جانتا ہے ان جگہوں کو؟ ہمیں تو کچھ اور نظر آتا ہے، امام کو حقانیت، حقیقت نظر آتی ہے۔
امام کربلا کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسی کربلا ہے، ویسے دیکھتے ہیں سب. اس لیے امام کا گریہ صبح و شام ہے. اس لیے وہ جو تہران کا ایک دکاندار بھی تھا اور ایک عالم بھی تھا، اسے پوچھا گیا نا کہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تم امام کو ملتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ امام خود فرماتے تھے کہ میں تمہارے پاس نہ آؤں تم مر جاؤ. کتنا خوش قسمت تھا امام اس کے پاس. کیسے ہوا؟ علماء نے پوچھا اس سے. اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا رسول خدا کو. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی آخری فرزند کی زیارت. کہا وہی کام کرو جو ہمارا فرزند کرتا ہے، وہی کام کرو زیارت ہو جائے گی. کہا یا رسول اللہ وہ کیا کام کرتا ہے؟ کہا وہ صبح اور شام حسین پر گریہ کرتا ہے، گریہ کرتا ہے. تمہیں عزیزان محترم یہی دن ہے. پھر اپنی زندگی میں ہم مصروف ہو جائیں گے، پھر بھول جائیں گے سب. ظلم تو نفسی، میں نے اپنے نفس پہ بڑا ظلم کیا. ہماری کنڈیشن یہی ہے اصل. صبح شام گریہ کیا. امام صبح شام گریہ کرتے ہیں. ہاں زیادہ رہی. خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. اور امام نے بھی ایسے لوگوں کو جمع کیا اور کاروان چل رہے ہیں. ایک کاروان ہے جو امام اگر ادھر رکتے ہیں تو وہ ادھر رکتا ہے، امام کہیں رکتے ہیں پھر آس پاس رکتا ہے. دوسرے مسلک کا ہے زہیر ابن کین، اپنے خیمے میں بیٹھا کھانا کہتے ہیں کھا رہا. خادم نے پیغام بھجوایا، کہا قاصد حسین آیا ہے. زہیر نوالا وہیں رک گیا. کہتے ہیں کہا جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا. زوجہ نے پوچھا کیسا ڈر؟ کہا کہ اگر امام حسین نے بلا لیا تو میں رکوں گا نہیں. کہ کتنے خوش قسمت تھے لوگ. دوسرے مسلک کا تاجر ہے بہت بڑا، گیا پلٹا پلٹ ہی گیا، سب چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیے، زوجہ کو چھوڑ دیا. کہا جاؤ آزاد. کہا کیوں؟ کہا میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں. کیا لوگ تھے مولا، اللہ قربان جاؤں میں. ایک ایک شخص ایسا انتخاب کیا ہے امام نے، ایسا انتخاب. متصل ہو جائیں، جڑ جائیں ان سے، یہ بچا لیں گے، یہ بچا لیں گے. زہیر گیا. سعید اور زہیر کی کیا ڈیوٹی تھی روز عاشورہ؟ کیا ڈیوٹی تھی دونوں کی؟ امام نے نماز قائم کی. کیا نماز؟ دشت کربلا میں بھوکھا اور پیاسا نماز قائم کر رہا ہے. نماز پڑھنے والوں نے بھی کیا نماز پڑھی. یہاں دشمن نے تیر کھینچے، اب امام کو کون بچائے گا؟ سعید اور زہیر تیروں کو سینوں پہ لیا. امام کے لیے سینے ایسے کرنے پڑتے ہیں. گھبرائیں نہیں، اس راستے میں یہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں بعض اوقات یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ مشکل آئے گی، لوگ آپ کو انگلیاں اٹھائیں گے، لوگ آپ کے خلاف بولیں گے، کچھ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. کربلا یہی سکھاتی ہے کہ جب تم امام کے لیے اپنے سینوں کو آگے بڑھاؤ گے تو سینوں پہ تو تیر آئیں گے تیر کو برداشت کرو. تیر کھائے انہوں نے، امام کو تیر نہیں لگا. علماء کرام پڑھتے ہیں واقعہ. ایک ذاکر تھا، خطیب تھا، مجلس میں پڑھتا تھا کہ میں بھی ہوتا کربلا تو میں بھی تیر کو اپنے سینے پہ لے لیتا. میں بھی ہوتا. خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ کربلا ہے، روز عاشورہ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، امام یہ کھڑا ہوا ہے. اب اس نے دیکھا کہ تیر آیا، تیر آگ کی شکل اختیار کر گیا، ایک دم ہٹ گیا، تیر امام کو لگ گیا. دوسرا تیر آیا، پھر ہٹ گیا، پھر امام کو.
تیسرا تیر آیا، وہ بھی امام کی نماز ختم ہوئی، امام کو معاف، مولا مجھے معاف کر دے، مولا میں تیر برداشت نہیں کر سکتا، کہا میں نے تمہیں معاف کیا مگر آئندہ یہ کبھی نہیں کہنا وہ میرے صحابی تھے، ان جیسا کوئی نہیں۔ ہاں ایسے ہی ہے۔ سعید نے 13 تیر کھائے اپنے سینے پر، باقی چیزیں تو الگ، گرے، جب گرے نا تو امام پہنچ گئے، امام تو اپنے ہر شخص پہ پہنچے ہیں، امام پہنچے۔ اب آپ کمال دیکھیں ان کا، آگے سے سعید کیا کہہ رہے ہیں، کہا مولا میں نے وفا کی، ہم تو یہاں تھوڑا سا کوئی کام کر لیں نا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ سبیل لگائی، ہم نے یوں مجلس کرائی، ہم کہتے ہیں ہم نے مجلسیں پڑھی اتنی، ہمیں یہی ختم نہیں ہوتا۔ وہ کیا فرما رہے ہیں، تیر کھا کے گر کے مولا وفا کی، کہاں سے وفا کی تم؟ آگے کا مولا راضی ہیں، کتنی بڑی بات ہے مرتے وقت امام سے، اور امام کیا فرما رہے ہیں، ہاں ہاں رضا ہے تو ہم راضی ہیں تم سے، اللہ کتنا خوش نصیب ہے۔ یا امام زمانہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار، ہم بھی آپ کی خدمت میں یہی التجا لے کے آئے، شب جمعہ بھی ہے، اپنے جد کا صدقہ، مولا ہم سے راضی ہیں، مولا یقیناً ہمارا عمل اتنا اچھا نہیں ہے لیکن کیا آپ ہم سے راضی ہیں؟ اب یہ ضروری ہے عزیزان محترم، کیسے پتہ چلے گا کربلا اور امام کے بارے میں؟ ہاں آزادار محترم خوب سعید چلے گئے، زہیر نے جو ہے وہ جنگ بھی کی اور زخمی ہوئے، زہیر بھی چلے گئے۔ اب یہ امام اللہ ایسے لوگوں کو تھے، ایک ایسے گوہروں کو جمع کیا تھا کہ جو امام کے گرد گھومتے رہے اور خود ختم ہو گئے۔ بس آپ التماس سے دعا، شب جمعہ بھی ہے، آپ نے گریہ کیا، خدا اس کو قبول کرے۔ آخری وقت میں جون جیسا غلام، اس نے دیکھا کہ سب کو اجازت مل رہی ہے، جون کو نہیں مل رہی اجازت۔ اب وہاں تو معاملہ کوئی اور تھا نا، یہاں ہو سکتا ہے آدمی انتظار کرتا ہے کہ مشکل کام کوئی اور کر لیں، ہم آسان کام کریں گے، ایسا ہی ہے نا۔ وہاں اپوزٹ تھا، وہاں ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ میں بھی جاؤں، میں پہلے جاؤں۔ عجیب۔ جون نے کیا کہا اپنے مولا سے؟ جون نے کہا مولا آپ مجھے اس لیے نہیں جانے دے رہے کہ میں سیاہ فام ہوں، میں حبشی ہوں، میرا حسب نسب اچھا نہیں ہے، میرے بدن سے خوشبو نہیں آتی مولا۔ اللہ۔ مولا نے کہا نہیں جاؤ جون جاؤ۔ جب جون جانے لگے تو کہتے ہیں امام نے دعا کی پروردگار کی بارگاہ، پروردگار اس کے چہرے کو روشن بیضا کی طرح کر دے، اس کے حسب نسب کو ہمارے ساتھ ملا، اس کے بدن کو معطر کر دے۔ کہتے ہیں کہ ایسی بات میں جون کے بدن سے خوشبو آتی تھی، کاش ہمارا وقت کا امام ہمارے لیے بھی یہی دعا کر دے۔ ہم تو ظاہر میں سفید گندمی کالے ہیں، باطن تو، میں اپنی بات آپ کو نہیں کہہ رہا، باطن تو میرا سیاہ ہے نا۔ میرے لیے بھی امام دعا کریں کہ اس کے باطن کو صاف کر دیں۔ ہاں زاداران محترم، بس آخری جملے۔ جون گرا، جون لڑا، جون گرا، جون ابھی گرا، غنودگی کی حالت میں کیا دیکھتا ہے؟ محسوس کرتا ہے، گرمی محسوس کرتا ہے اپنے رخسار پہ۔ کیا دیکھا؟ آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ارباب اپنے رخساروں کو غلام کے رخسار پہ رکھے ہوئے ہیں۔
یا حسین یا حسین یا حسین. ہاں زیادہ رہا. اب جون نے سمجھا کہ میرے سے تو خوش قسمت کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کے رخساروں پر سید الشہداء، وہ جسے سیدہ نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہو، جسے رسول خدا اپنے دوست پہ لے کر پھر آتے رہے، جسے اپنی لبوں سے جو ہے وہ اپنے لبوں کو چسواتے رہے، لحموں کا لحمی دموں کا دمی، وہ ہستی اپنے رخساروں کو میرے رخساروں پر رکھی ہے. جون نے بولا میرے سے زیادہ تو اس دنیا میں کوئی خوش قسمت نہیں. میں کہوں گا جون رک جا، کچھ دیر بعد اگر تو ہوتا نا کربلا میں تو دیکھتا ایک جوان جس کے سینے پہ برچھی لگی تھی نا، اس کے رخسار پہ بھی اس نے رخسار رکھے ہوں گے. اب علی اکبر نے کیا کہا؟ علی اکبر تمہارے بغیر دنیا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے ان روتی ہوئی اشکوں کا آنکھوں کا واسطہ، پروردگار تجھے اس سیدہ کا واسطہ جو مدینہ سے ان آنسوؤں کو جمع کر رہے ہیں. پروردگار شب جمعہ، شب دعا، شب مغفرت، پروردگار تجھے ان بہترین ہستیوں کا واسطہ. ہمارے دامن خالی ہیں پروردگار، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں. پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار جہاں جہاں بھی مجلس ماتم، جلوس، عزاداری ہو رہی ہے، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہمیں کربلا کی 40 میں زیارت نصیب فرما. اس وبا منحوس کو، بیماری کو انسانیت سے دور فرما. پروردگار دشمنان اسلام کو نیست اور نابود فرما. پروردگار جو لوگ مریض ہیں، جو لوگ کووڈ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ICU میں ہیں، کرٹیکل کنڈیشن ہے، لنگز ناکام ہو رہے ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں، پروردگار تجھے واسطہ اس غلام کا کہ جسے تو نے اتنا سرخرو کیا، ان سب بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ فرما. حاضرین مجلس، بانیان مجلس، مرکزین مجلس جو جو کام کر رہے ہیں جس طرح، پروردگار تجھے واسطہ سیدہ کی بارگاہ سے انہیں اجر کثیر عطا فرما. پروردگار جو خالی جھولیاں لیے بیٹھے ہیں، تجھے واسطہ علی اصغر کا انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما. ہماری ماؤں بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرما. ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما. آپس میں سنی شیعہ اختلافات کو ختم فرما. محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہ کر آخری امام کا منتظر بنا. یہ مومنین میں جو اختلافات آپس میں پائے جاتے ہیں، یہ گروہ بندیاں، یہ آپس میں کوئی ایک ہے، کوئی بنا ہوا ہے، تجھے واسطہ سید الشہداء کا، ان ایام کا صدقہ انہیں سب کو ایک ہی پلیٹ فارم پر متقرز کرما. پروردگار ہمیں امام کے مقصد کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ.